کامنا کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈر آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں تب ہم کامنا کر رہے ہیں، پر یہ پورا تتھ نہیں ہے۔ ہم کامنا کرتے ہیں یا کامنا سے گرست رہتے ہیں تبھی ہم ڈرے رہتے ہیں، چاہے وہ کامنا کسی بھی چیز کا ہو۔ کامنا کا جو ہمارا جو پڑھتے ہیں ہم اسے صاف صاف نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے جو دکھ رہا ہے، جو ہم کامنا کر رہے ہیں وہی تتھ ہے، پر اصل میں کامنا ہمارا کیندر میں چھپا ہوتا ہے۔ اور جو ہم کامنا کسی چیز کے بھی بناتے ہیں اپنے مانیہتاؤں کے انوسار، اس میں ایک بندو یہ ضرور رہتا ہے کہ یہ کامنا کر کے ہمیں کچھ مل جائے گا۔ وہ نہیں پتہ کیا مل جائے گا، پر کبھی ہم اسے چین بول دیتے ہیں، کبھی ہم اسے شانتی بول دیتے ہیں، کبھی ہم اسے پریم بول دیتے ہیں، کبھی ہم اسے بول دیتے ہیں ہمارا استتو مل جائے گا، ہم کچھ بن جائیں گے وہاں، ہمیں لگے گا ہم کچھ ہیں۔ تو یہی کچھ چیزیں ہوتی ہے، کچھ اور بھی ہوتی ہے۔ پر جو کامنا اور سوارتھ اور مایا کے بیچ میں جو سمبندھ ہے وہ تھوڑا سا اسپشٹ بھی نہیں ہے اور تھوڑا جٹل بھی ہے۔ اسپشٹ تو ہم ہونے نہیں دیتے ہیں اپنے کامناؤں کے کارن، اپنے چھوٹے چھوٹے سوارتھ کے کارن، اپنے سنسکار کے کارن۔ ہم بار بار ایک ہی کامنا کرتے ہیں سالوں مہینوں، لیکن واستو میں ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اصل میں ہم خود کو اتنا اندر سے کمزور کر دیے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، کامنا تو کرنا ہی ہوتا ہے، سوال نہیں اٹھانا ہوتا ہے، پرشن نہیں کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو گہرائی سے نہیں جاننا ہوتا ہے، جو چیز ہے ویسا نہیں دیکھنا ہوتا ہے، وشواسوں کے پرتوں میں جینا ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے ایسے باتیں اپنے ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نہ کسی چیز کو صحیح سے دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہی دیکھتے ہیں۔ کامنا کی ایک اندھی دوڑ شروع ہوتی ہے جب آدمی یوواوستھا میں ہوتا ہے، چونکہ ہماری شکچھا ویوستھا اتنی صحیح نہیں ہے کہ آدمی کو خود کے بارے میں جانکاری دے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ جانکاری دیں، کم سے کم یہ سکھائے کہ جو جیسا ہے اسے ویسا دیکھو، اس کے کیندر کو دیکھو، اس پر سوال تھوپو، کیا یہ ضروری ہے، یہ کیوں ہے، اس کا کیا تاتپر ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کرم ہو، کریا ہو، کام ہو، یا کوئی بھی انفارمیشن ہو، چونکہ ہم اپنا گھر سے ہی دیکھتے ہیں، اپنا سماج سے ہی دیکھتے ہیں، سب کو بس تھوڑا سا موج چاہیے جیون میں، چھوٹے چھوٹے موج، اور اسے موج بھی کہنا تھوڑا سا گڑبڑ ہوگا۔ گڑبڑ اس لیے ہوگا کہ ہم 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے 23.5 گھنٹے برباد کرتے ہیں، چاہے وہ سونے میں بھی ہو، اس میں کچھ، اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم تھوڑا سا ہنس کھیل لیتے ہیں، 23 گھنٹہ یا بہت سارے گھنٹے ہم بے چینی میں بتاتے ہیں، کچھ منٹ ہم تھوڑا سا چین سے بیٹھ جاتے ہیں تو اسے بولتے ہیں یہ شانتی ہے، کوئی ڈھکوسلا شانتی ہے۔ اسے شانتی بھی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی گانے بازے کر لیتے ہیں، انگ دھرنگ گانے فلمیں دیکھ کر بس دن کٹو ہو جاتے ہیں، بس اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں، حالانکہ اسے جیون یاپن بھی نہیں کہنا ہوگا، کیونکہ جیون تو بہت الگ ہے، اسے ایک زندہ لاش کہنا بڑھیا ہوگا۔ تو
अधिकांश लोगों को ये पसंद भी है। पसंद क्या है, एक मजबूरी बना लिए हैं अपने स्वार्थ के कारण, अपने अहंकार के कारण। ओ मैं तो मजबूर हूँ। तो प्रतिदिन आदमी संयोग के कारण, संस्कार के कारण, शरीर और प्रकृति के कारण, हालांकि संयोग के अंदर ही सब आएगा, लेकिन अपने चुनाव के कारण एक अलग तरह का कामना बनाने की कोशिश करता है, या उसे लगता है ये नया कामना है। हर बार उसे लगता है वो नया कामना है, और जब उसे पता चलता है नहीं ये सैकड़ों बार हो चुका है, तब वो बोलता हो मैं तो यहाँ फंस गया, अब कैसे निकल पाऊँगा। कुछ लोग तो उससे लड़ते हैं, कुछ उसे समझते हैं, कुछ कहते हैं यही हमारा घर हो गया है, अब नहीं जाना है कहीं। अधिकांश लोग इनमें से ही आते हैं कि अपने बंधनों को ही अपना घर बना लेते हैं। हालांकि वो जानते हैं ये बंधन भी है, पर उसके केंद्र को नहीं जानते हैं, उनके परिणाम को नहीं जानते हैं। जो छोटा सा परिणाम मिल जाता है उसी वक्त एक एक धारा बन जाता है कि लगातार उसी धारा में रहना है, जंजीरों में रहना है। और अधिकांश लोगों का वो जंजीर मानसिक है, पूरी की पूरी मानसिक है। तो सब जी रहे हैं, तो अब हम तरह तरह के उसके दर्शन कर लेते हैं, अपने फिलॉसफी बना लेते हैं। ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो करना ही होता है, मजबूरी में तो रहना ही होता है, यही जीवन का सार है, भगवान ने यही कहा है, धर्म ने यही कहा है, बड़े बुजुर्ग ने यही कहा, महात्मा पुरुष ने यही कहा है, महान आत्मा ने यही कहा है। तो आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, अल्लाह, अपने अनुसार हम उनका परिभाषा कर लेते हैं, उनके साथ संबंध कर लेते हैं, उनको बाहर स्थापित खड़ा कर देते हैं कि कोई दुनिया है और कोई दुनिया को बनाने वाला है, कोई दुनिया को चलाने वाला है। फिर हम मज़े करते हैं। मज़े क्या बोले, शब्द नहीं मिल रहे हैं। और दिन पर दिन ये बढ़ता जाता है, फिर एक वक्त पता चलता है कि उम्र ढल गया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए, फिर उसी और धारा में बह जाते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस चेन प्रोसेस हो जाता है कि चेन बन जाता है कि ये करना है तो ये करना ही पड़ता है। हाँ। और ऐसे ही हमारा समाज जीते आ रहा है। एक समाज का बात नहीं है, इतिहास तो बताता है हज़ारों सालों का शैली है। भले उस शैली में रेफ्रिजरेटर आ जाए, कभी कुल्हाड़ी आ जाए, कभी बैलगाड़ी आ जाए, कभी एरोप्लेन आ जाए, पर जो हमारा केंद्र होता है वो वैसा कि वैसा ही रहता है। कभी कभी तो उससे भी बदतर हो जाता है, और कभी कभी उससे बेहतर, पर केंद्र वैसा ही रहता है। केंद्र स्वार्थ से भरा होता है, अंधी कामनाओं से भरा होता है। केंद्र में डर रहता है, एक अपराध का भाव रहता है, अस्तित्व का भय रहता है, एक लड़ाई रहती है सर्वाइवल की, जीवेशना जिसको बोलते हैं, जीने की तीव्र इच्छा, शरीर को जिलाने की तीव्र इच्छा, या शरीर को जिलाने की इच्छा। एक द्वंद्व हमेशा ही बना रहता, हमेशा
ہر شبد کا، ہر وچار کا، ہر چھوی کا، ہر دೃಶ್ಯ کا، ہر ویکتی کا، ہر جیو جنتو کا، جو بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب کا کلپنا بنا رہتا ہے۔ کلپنا ہمارا کیندر سے بنتا ہے۔ اگر ہم ڈرے ہیں، چھوٹے سے بچے سے بھی ڈرے رہتے ہیں، اور جب بھی ہم ڈرے رہتے ہیں تو ہم ہنسک رہتے ہیں، اور ادھیکانش لوگ ڈرے ہوئے ہیں، بھے میں ہیں تو ہنسک ہیں، ہنسا سے بھرے ہوئے ہیں۔ چاہے وہ ہنسا شبدوں سے نکلے، ہنسی سے نکلے، کھانا میں دکھے ہو، کپڑوں میں دکھے ہو، ساز سنگار میں دکھے ہو، بھاشاؤں میں دکھے ہو، پرتھا میں دکھے ہو، تہواروں میں دکھے ہو، ہمارے کاریہ کرم میں دکھے ہو، ہمارے کرم کرنے کا شیلی میں دکھے ہو، ہمارے جو تتھاکتھت کام ہے جسے ہم جاب بولتے ہیں، ڈیوٹی بولتے ہیں، اس میں دکھے ہو، وہ ہنسا دکھتی ہی ہے۔ بس ہمیں تھوڑا سا زندہ آنکھ چاہیے دیکھنے کو ہے تو۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو پائیں گے کہ ہر سیکٹر میں لگ بھگ بےایمانی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب چیز گھوس میں ہوتا ہے، یہ تو اوپر اوپر دکھتا ہے، پر گھوس کھانے والے سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کا چرچا نہیں کرتے ہیں۔ سرکاری وبھاگوں میں، پرائیویٹ وبھاگ میں بھی، چاہے وہ ٹھیکیداری سیکٹر میں ہو، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ سیکٹر ہو، سب میں کوٹ کوٹ کر بےایمانی بھرا ہوا ہے۔ ایک جو ہمارے پاس سامان آتا ہے، چاہے وہ پینسل ہو یا پھل ہو یا چھوٹا سا راشن کا ہو سامان، اس میں کتنے طرح کا بےایمانی چھپا ہے۔ یہ جو سماج کی وکرتیاں ہیں، جو امانویہ ہے، جو ہنسک سماج بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہنسا سوکشم ہی کیوں نہ ہو، سوکشم تل پر ہی کیوں نہ ہوتے بہت بڑے تل پر ہو رہا ہو، اس کو ایک آتم جگیاسا، آتم گیان کے دوارا ہٹایا جا سکتا ہے، پر ہم سماج کا ڈھانچہ ایسا تیار کر رہے ہیں، ایسا پروفیشنل بنا رہے ہیں، خود کو، سماج کو، ایک دوسرے کو یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں بچپن سے ہی ٹھیک ہیں، ہم بچپن سے ہی سوستھ ہیں، مانسک روپ سے، شاریرک روپ سے، مائی لائف مائی رول، پہلے ہی ہم سب کچھ طے کر چکے ہیں، پر پتہ نہیں لائف کیا ہے، رول کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہم سب کچھ کا جو پریبھاشا ہوتا ہے یا سب کچھ کا دھارنا پہلے ہی فکس کیے ہوئے ہیں، لیکن جو جیسا ہے ہم اسے ویسا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر چیز کو لے کر ہماری چھوی تیار بیٹھی ہوئی ہے، یا ہم تیار بیٹھائے ہیں۔